یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وجاء في حديث القدس: اول ما خلق الله نوری، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. تخیل خیال کو کہتے ہیں. خیال رہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ خیال واقعہ ہو جائے. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. گنہگاروں کو ہمت ہے، نیکوکاروں پہ شفقت ہے. گنہگاروں کو ہمت ہے، نیکوکاروں پہ شفقت ہے. ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے. گنہگاروں پہ ہمت ہے، نیکوکاروں پہ شفقت ہے. ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے. علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو، گنہگاران امت سے انہیں کتنی محبت ہے. ملی ہے عید رمضاں عید قربا جس کے صدقے میں، ملی ہے عید رمضاں عید قربا جس کے صدقے میں. میرے آقا میرے مولا کی وہ عید ولادت ہے. میرے آقا میرے مولا کی وہ عید ولادت ہے. جو سالم کام آئے گی تجھے دنیا و عقبیٰ میں، جو سالم کام آئیں گی تجھے دنیا و عقبیٰ میں. وہ تیری قادریت ہے، وہ تیری قادریت ہے. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز حاضرین و سامعین، پردہ نشین مائیں بہنیں، اللہ پاک کا عظیم احسان کہ ہم ذکر شہ ولادت، ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ تاجدار اہل سنت محبوب غوث اعظم حضرت پیر سالم القادری بدایونی علیہ الرحمہ عثمانی. ان کا ایک مشہور کلام ہے نعت کا. اس کلام کا ایک مصرع ہم نے شامل کیا ہے آج کے پروگرام میں.
اس سے قبل ایک مصرع تھا، سرکار عطا عشق اویس قرلی ہو، اور آنے والے چند دنوں میں ایک اور شعر کا مصرع ہے، اس پر بھی گفتگو ہوں گی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہر عنوان کو ایک مصرع نہیں دے سکے، ورنہ انشاءاللہ ہر عنوان کا نعت سے ایک مصرع بن جاتا۔ جیسے کہ پرسوں کا عنوان تھا معجزات مصطفیٰ، تو اس میں جو آئے عقل میں وہ معجزہ نہیں ہوتا، حیات شاہ امم ساری معجزانہ ہے، یہ مصرع بن سکتا تھا پرسوں کے پروگرام کا۔ آج کا جو عنوان ہے، بہت سارے لوگ آپ میں سے کل کا منو شاہ مسجد کا بیان اور خطاب آپ نے سماعت کیا ہے، تو مولانا سید عبد المجید قادری صاحب نے اس عنوان پر بڑی اچھی گفتگو کی، اور اس کے بعد صاحب سجادہ نے بھی گفتگو کی۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت، غالباً آیت نمبر 177 ہے، کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا اور عہد لیا کہ جب یہ میرا نبی تم میں آئے گا، تشریف لائے گا، تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ تو نبی کی آمد کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ولادت کے معنی ہی وہی، میلاد، میلاد مولود، مولود النبی، نبی کی ولادت، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں۔ اس کو اور اچھے سے آپ کو بتا دوں، ابھی جو ہجری چل رہا ہے سال 1444 ہجری چل رہا ہے، 1444 ہجری، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کیے صحابہ کے کہنے پر، وہ سال سے کیلنڈر شروع ہو گیا، قمری کیلنڈر، چاند کا، جس کو مون کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اب جو سولار کیلنڈر چلتا ہے جو انگریزی تاریخ کا، وہ ہم کہتے ہیں عیسوی، اردو میں کہتے ہیں عیسوی، بہت سے لوگ کہتے ہیں انگلش کیلنڈر، اور چاند کے کیلنڈر کو اردو کیلنڈر کہتے ہیں، قمری مہینہ، اس کو سولار کیلنڈر کہتے ہیں۔ علاقے عرب والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو چل رہا ہے یہ 1444 ہجریہ، من الہجریہ، ہجری، اور 2022 میلادیہ، کیا کہتے ہیں وہ عرب والے؟ 2022 میلادیہ۔ تو کس کی میلاد؟ تو پیدائش عیسیٰ، سمجھ رہے آپ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام، عیسوی بول رہے ہیں نا ہم لوگ اس کو، تو میلادیہ، تو جو سال چل رہا ہے آپ بھی عرب، آج بھی عرب میں، وہ میلادیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت، کچھ لوگ، 2-4 لوگ کتاب والے ہوں گے جن کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن بالاتفاق تمام سیرتی کتابیں، تقریباً کتب سیر، جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں سیرت کی، ان سب میں اجماع ہے سب مورخین کا، سیرت لکھنے والے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی تاریخ کو 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ولادت ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں عید میلاد، پیدائش کی خوشی۔ کس کی پیدائش کی خوشی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج انشاءاللہ ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، اور اسی پر گفتگو کر کے ہم عقلی دلیل بھی دیں گے، نقلی دلیل بھی دیں گے، اور عمومی دلیل بھی پیش کریں گے۔
قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ نے سماعت کی، دوسری آیت ایک سورہ صف کی ہے، مبشرم برسول یأتی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اے لوگو میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، مبشرم خوشخبری دے رہا ہوں، برسول اس رسول کی یأتی جو آئیں گا، اسمہ احمد ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی کی ولادت سے قبل، اور وہ بھی 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال پہلے نہیں، 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نبی آخر الزماں، تاجدار انبیاء، ارواحنا فدا، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں نبی عیسیٰ۔ اور کوٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنی کتاب میں پارہ نمبر 28 سورۃ الصف رکوع نمبر 1، نبی عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں قوم کو کہ وہ نبی آئیں گے، وہ نبی آئیں گے، وہ آئیں گے جن کے لیے زمانے کو ضرورت ہے، وہ آئیں گے جن کے لیے خود بے چین فطرت ہے، تو وہ تشریف لائیں گے۔ آپ کی ولادت کیا دور تھا عرب کا، کیا جہالت تھی، سب تاریکی مٹ گئی۔ نبی کی آمد پر قیصر و کسریٰ کے محلات میں دراڑے پڑ گئے، فاتش کدہ ایران جو آتش کدہ ایرا جو تھا وہ بہت بڑا آگ لگائی ہوئی تھی، بجھ گئی۔ غرض کے ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ قرآن پاک میں ذکر ہے آپ کی ولادت کے حوالے سے، اور اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ پیدا ہوئے، اب اس شہر پر آپ کے قدم لگ گئے، اب اس شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہ کھاتا، وانت حل بہذا البلد، تو ہے اس لیے کھاتا ہوں۔ یعنی کہ آدمی تعظیم اور تکریم کے لیے ماں کی قسم بولتا ہے، جبکہ اس قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قسم صرف خدا کی، قسم صرف خدا کی، کیونکہ خدا سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے، خود اللہ فرماتا ہے اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اے حبیب تو چلتا پھرتا ہے اس شہر میں، اس شہر کی قسم۔ تو نبی کی ولادت جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ اب آئیے قرآن سے بتاتے ہیں، بولے وہ شعر میں لکھ دیا اور یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ لوگ بولتے عیدوں کی عید آ گئی۔ ارے بھائی ہم نے تو 2 عید پڑھی تھی، ہم نے تو 2 عید سنی اور دیکھی بھی اور پڑھی بھی، ایک ہے بقرعید اور ایک ہے رمضان عید، اب یہ عید کون سی آ گئی؟ بولتے نا لوگ یہ کون سی نئی عید آ گئی؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا، اگر نبی پیدا ہوئے ہم اس کو عید کہہ سکتے کیا؟ اے قرآن تو بتا، نبی جس دن پیدا ہوئے وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ نہیں خوشی کا دن؟ بھائی وہ امتی نہیں جو بولے کہ میں خوش نہیں ہوا، اللہ معاف کرے۔ کیوں؟ شیطان رویا تھا بھائی، بل بلایا تھا، ہم تو انسان ہیں اور نبی کے امتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس زمین کو بنایا، پہلے 2000 سال انسان سے پہلے فرشتے وہ جنات آئے، حضرت آدم آئے، بی بی حوا کو جدہ میں اتارا، حضرت آدم کو یہاں پہ اتارا، دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر بچے ہوئے، انسانی نسل ہوئی، یہاں تک کہ زمین، آسمان، تارے، سیارے، ستارے، آبشار، پہاڑ، درخت، سمندر، جھیلیں، ندیاں، ریور، واٹر فال، مناظر اور خوبصورت کشمیر جیسی وادیاں،
پھر اس میں انسان کے جسم میں روح، پھر انسان کے اندر اخلاق، تعلیم. یہ کہا کہ میری تخلیق میں، تمام تخلیق میں سب سے بہتر انسان ہے. لیکن جتنی چیزوں کو پیدا کیا، جتنی چیزوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے آسمان بنایا تو تم پہ احسان کیا، میں نے زمین بنایا تو احسان کیا، پہاڑ بنائے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے تو احسان کیا، خوبصورتی کے لیے آبشار بنائے، ہوا چلائی تم سانسیں لے رہے ہو، میں نے احسان کیا نہیں. اے اللہ اتنی ساری چیزیں دے دی، جسم دیا، روح دی، سب کچھ دی، احسان نہیں ہوا. تو مولا وہ کیا چیز ہے جس پہ تو احسان جتلا رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس پہ تیرا احسان ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ کون سی اعلیٰ چیز ہے؟ وہ کون سی افضل چیز ہے؟ وہ کون سی بڑی چیز ہے جس کو تو نے پیدا کیا اور بھیجا؟ تو پورے عالم میں آج اس کا کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں پہ احسان کیا. تو اللہ کیا فرمائے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. یقیناً من یمنو کے معنی کیا ہے؟ احسان کرنا. لقد یقیناً من اللہ، قد کے معنی بھی تاکید کے ساتھ ہے، لیکن اس تاکید پہ لام تاکید اور آ گیا. اے لوگو یقیناً من اللہ علی المؤمنین، احسان کیا اللہ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا حبیب بھیجا. تو کائنات کی کسی چیز کو بنا کر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، لیکن فرمایا تم میں اپنا حبیب بھیجا، یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے. معلوم کیا ہے؟ کائنات کا زمین، آسمان، آبشار، پہاڑ، دریا، تمام چیزیں، حتیٰ کہ انسان، سب کچھ، سب میں افضل کون ہے؟ نبی ہے. سب میں اعلیٰ نبی ہے. اللہ فرما رہا ہے تم پہ میں نے احسان کیا، تم پہ میں نے احسان کیا. اب بتاؤ لوگوں، جب یہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، کسی اور چیز کو بھیج کر احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی کو بھیج کر احسان جتلایا، تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے، نبی کی معاملہ کتنا اعلیٰ ہے. اور قرآن سے ثابت ہے، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 4 اور 5، اللہ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان. آپ جانتے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ، تلے بھنے گوشت اور حلوہ اترتا تھا. بے قدری کی تو بند ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ بولنے لگے ان کو ملتا تھا، ہم کو کیوں نہیں مل رہا؟ ہمیں بھی تو چاہیے. آپ نبی ہے، موسیٰ نبی ہے، آپ بھی نبی ہے، آپ بھی تو وہ آسمان سے اتاریے، وہ لائیے. آپ نے دعا کی ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر ہم پر، مائدۃ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے. اور اگر وہ دسترخوان آ جائے تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تکون لنا، ہو جائیں گا ہمارے لیے، عیداً لاولینا، عیداً، عید کا دن، لاولینا وآخرینا، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. اے اللہ آسمان سے دسترخوان اترے گا تو وہ ہمارے لیے پہلے والوں کے لیے بھی عید ہوں گی، بعد والوں کے لیے بھی عید ہوں گی. اب مجھے بتاؤ، جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، جنت کو بنایا، جنت کی نعمتیں بنائی، زمین، آسمان اور تمام چیزیں مصطفیٰ کے صدقے میں بنائے، تو جب آسمان سے قوم عیسیٰ کے لیے جب دسترخوان اترتا ہو تو وہ ان کے لیے عید ہو. اور اگر اس امت میں خود قاسم نعمت اترے، جان نعمت اترے، سب کچھ جن کے صدقے میں ملا ہے، اگر وہ خود اترے ہو، وہ خود پیدا ہوئے ہو، وہ خود تشریف لائے ہو، وہ کتنا بڑا عید کا دن ہوگا. وہ عیدوں کا عید ہوگا، وہ عید الاعیاد ہوگا، تمام عیدیں اس پر قربان. ارے دسترخوان اترے تو عید ہو جائے قوم عیسیٰ کے لیے. اللہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر دسترخوان اترے تو وہ عید ہو جائے. لوگ بولے ارے یہ کیا سے آئی عید، یہ کون سا لفظ آیا، کہاں سے لائے؟
قرآن سے لائے ہیں، سورہ مائدہ سے ملا ہے، پارہ نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 3 ہے، پڑھ لیجیے۔ اب تک نہ پڑھے ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، پڑھ لیجیے۔ عید الاولین و آخرین۔ اب آپ دیکھیے، وہ نبی کریم صحابہ کے درمیان آئے تھے، انہوں نے خوشی منائی کیا؟ تم لوگ کیوں خوشی منا رہے؟ تم لوگ ولادت کیوں منا رہے؟ ایک چیز تو معلوم ہو گیا، نبی آئے تو عید کا دن ہے۔ اب آج کے دور کا ایک ہوشیار چالاک کوا، وہ کہتا ہے نبی نے جب ولادت پائی تھی حضرت ابو بکر، اب دیکھو کیا بھاری لاتا ہو، حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں حضور کے نبوت کے اعلان کے بعد 12 ربیع الاول پایا، حضرت عمر نے اتبار 12 ربیع الاول پایا، حضرت عثمان نے اتبار 12 ربیع الاول پایا، حضرت علی نے اتبار 12 ربیع الاول پایا، امام اعظم نے اتبار 12 ربیع الاول پایا، امام ابو حنیفہ نے اتبار 12 ربیع الاول پایا۔ اور وہ کیے کیا؟ وہ لوگ میلاد بنائے کیا؟ میلاد بنائے کیا؟ تو بھائی آپ کے نزدیک میلاد منانے کا تصور کچھ الگ ہے شاید۔ کیا ہے وہ تصور؟ کیا روشن مسجد میں عید میلاد النبی اب سے منائی جا رہی ہے؟ برس سے منائی جا رہی ہے۔ صرف روشن مسجد نہیں، پوری دنیا میں میلاد منائی جاتی ہے۔ لوگ درود کی محفل سجاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ کیا صحابہ یہ 12 ربیع الاول کو نہیں کرتے ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے شاید ان کے نزدیک عید میلاد کا ذہن ہے ڈی جے، ناچ، تماشے۔ ان کو یہ لگتا ہوں، یہ تو ہے ہی نہیں بھائی اسلام میں، نہ ڈی جے کا تصور ہے، نہ ناچ گانوں کا تصور ہے، نہ شراب کا تصور ہے۔ پھر وہ لوگوں نے آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس کا تصور کہا ہے۔ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں ذکر کرتے ہیں، وہ نور بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہے، جیسے ہی ولادت ہوتی ہے جبریل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ، میں کہوں گا جلوس کے ساتھ جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک خانہ کعبہ پہ لگاتے ہیں، ایک بیت المقدس پہ لگاتے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ جبریل، سدرہ کے مکین، روح الامین جن کا نام عبداللہ، وہ لے کر آتے ہیں جھنڈا، خانہ کعبہ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں خانہ کعبہ پہ کیوں لگائے؟ بی بی آمنہ کے گھر پہ کیوں لگائے؟ کہیں اور کیوں نہ لگائے؟ کہا کہ وہ ان کے دادا نے بنایا ہے، اب سب قبلے ادھر ہی ہوں گے، اور قبلوں کا قبلہ آ گیا ہے، اس لیے قبلے پہ لگایا ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جبریل امین جلوس کی شکل میں جھنڈے لگائے، حضرت جبریل امین بیت المقدس پہ جھنڈا لگائے، بی بی آمنہ کے گھر پہ لگائے، روشنی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے سے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے جلوس کی شکل میں حضور کو وادی سنیات الوداع جس کو کہتے ہیں، وہ وادی سنات سے لے کر آئے، آپ کو جلوس کی شکل میں دف بجاتے ہوئے سرکار کو لے کر آئے۔ تو یہ تو ہوا حضور کے دور میں، عہد رسالت میں ہوا، اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ اور صحابی پوچھتے یا رسول اللہ، حضرت جابر پوچھتے یا رسول اللہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ بھوکے ہونے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے؟ بتائیے مجھے آپ۔ 10 محرم کا روزہ ہماری امت میں سنت ہے، کیوں؟ حدیث رسول اللہ کے رسول نے فرمایا 10 محرم کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، قوم نے خوشی کے طور پر روزہ رکھی۔ تو روزہ خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، اور ایک پیر نہیں، 2 پیر نہیں، ہر پیر کو، ہر ہفتے کے پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں۔
یا رسول اللہ کس لیے رکھتے ہیں؟ ولدت فیہ یوم الاثنین، کہا حدیث کے الفاظ میں اس دن پیدا ہوا، شکرانے میں رکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے عید میلاد نبی کی ولادت پر خوشی منانا، شکرانہ ادا کرنا، یہ ہمارے کو تم کو جو ملا ہے وہ نبی پاک سے ملا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا جب نبی پاک خود روزہ رکھتے تھے تو پھر صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن، جمعرات کے روز، جمعہ کے دن رکھتے تھے۔ نہیں میلاد منائے کیا، جلوس بتاؤ ایسا صحابہ نے جلوس نکالے کیا؟ ایک ریئل فیکٹ آپ کو ایک دم حقیقت کو پردہ اٹھا رہا ہوں میں تاریخ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول پیر کا دن، حضور پردہ ہو گئے، وہ تاریخ صحابہ نہیں بھولے تھے۔ آپ کو جدائی کا غم تھا، 12 تاریخ آتی تو وہ جدائی کا غم انہیں ستاتا کہ اس تاریخ کو اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہوئے تھے، اسی لیے صحابہ کے درمیان وہ دن بطور غم تھا، وہ سرکار ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، سمجھے آپ؟ مورخین نے بھی اس بات کو لکھا ہے 12 تاریخ آتی تو انہیں غم ستایا کرتا۔ تو آپ تم کہیں گے پھر ہم کیوں غم نہیں مناتے؟ تو صحابہ نے بھی غم نہیں منایا صاحب، انہوں نے خوشی نہیں منائی تو غم بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن مغموم رہا کرتے تھے، یاد آتی تھی۔ اب کچھ کہیں گے نہیں وہ 12 وفات ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس تاریخ کو 12 وفات مت کہیے صاحب، مت کہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں 12 وفات، کوئی دوسرا وفات پا گیا ہوں گا، میرا نبی آج بھی قبر میں زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یوم ولادت ہم اس لیے مناتے ہیں، ہمارے نبی زندہ ہے، ہم ان کی آنے کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اللہ پاک نے یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا بچھونا، یہ سورج کے کمکمے، یہ چاند کے کمکمے، یہ ستاروں کے بلب جتنے لگائے ہیں، یہ خوبصورت دھرتی ہے، یہ آسمان، یہ فلک، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آمد مصطفیٰ پہ لگائے گئے۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دولہا آیا ہے، اور شامیانہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک دولہا ہے، اور جب دولہا چلے جائے تو شامیانہ اٹھا دیا جاتا ہے، بچھونا ہٹا دیا جاتا ہے، روشنی ہٹا دی جاتی ہے، بلب نکال دیے جاتے ہیں، آسمان، زمین، ستارے، سیارے موجود ہے، اس لیے کہ دولہا موجود ہے۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے۔ پھر آقا فرماتے ہیں تم لوگ جو روزانہ درود شریف پڑھتے ہو، سونے کے قلم سے، چاندی کے ورق پر تمہارے نام اور تمہارے ولدیت اور تمہارے محلوں کے نام سے وہ درود شریف فرشتوں کی ڈیوٹی ہے میرے پاس لا کے پیش کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو تم درود پڑھتے ہو میں خود سنتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نبی حیات ہے، نبی مزار میں زندہ ہے، اور زندہ ہے جبھی تو عبد الرحمن جامی کو ملنے کے لیے ہاتھ نکلتا ہے، جبھی تو سلطان ہند کو سلام کا جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، جبھی تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھوکے تھے صحابی، اور بھوک کے عالم میں حضور کے مزار پہ سر رکھے، بھوک کے عالم میں لیٹ گئے، اور جیسے ہی سر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے حضور کے روضے کے قریب ایک آدمی اتنا بڑا ٹکڑا کھجور کے لے آیا، کہا ابو ایوب لو یہ تمہارے لیے میں نے لایا ہوں۔ آپ نے کہا میں بھوکا سرکار کے قدموں میں پڑا ہوں، تمہیں کیسے خبر ہو گئی؟ تو کہا سرکار تشریف لائے تھے اور کہا میرے ابو ایوب کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو نبی کی تو شان یہ ہے، اور معاذ اللہ غلط کہنا کہ نبی مر گئے یا پھر مٹی میں مل گئے، وہ ایک بس پوسٹ مین کی طرح آئے تھے اور لیٹر دے کے چلے گئے قرآن، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھ دیا لوگوں نے۔ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا کرے، اور جو ان کا سنتے ہیں ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ملی ہے عید رمضاں، عید قربا، جس کے صدقے میں میرے آقا میرے مولا کی وہ عید ولادت ہے،
وہ میرے آقا کی عید ولادت ہے کہ جب قوموں کے لیے دسترخوان اترا تو وہ عید کا دن ہو گیا. تو ہمارے تمہارے لیے تو خود اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ یقیناً اللہ کے پاس سے تمہارے پاس کیا آیا ہے؟ اللہ کے یہاں سے تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا اور واضح کتاب آئی. سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. غیب سے ندا آئی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ نعت ہے، لیکن اس میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہوں جو قرآن کی جو وضاحت کرتا ہے یا قرآن کی تشریح کرتا ہے. غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت رب سے نور حق کا پایا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھو نبی کا سایہ نہیں زمین پر. عقل سب کی حیرہ ہے دیکھ کر شہیدی کو، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے. تو نور کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. نبی نور، نور علی نور. اس لیے دیکھیے لطافت اتنی ہے کہ زنجیر ہل رہی ہے، وضو کا پانی بہہ رہا ہے، بستر گرم ہے، اور مصطفیٰ کئی لاکھوں سال کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ میں امامت کی نبیوں کی، سدرۃ المنتہا وہی جبریل رہ گئے، آگے پھر سرکار گئے، اللہ سے ملاقات، جنت کی سیر، تمام چیزیں دیکھی، نبی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو، پھر 50 نمازیں لے کے کہا 50 نماز آپ کی امت نہیں پڑھیں گی، کچھ کم کرو تو 5 کم کر کے آئے، پھر کہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھیں گے، پھر 5 کم کر کے آئے. کتنی مرتبہ کم کر کے آئے؟ 50 کو جو ہے وہ تقریباً 8 7 8 9 مرتبہ کم کر کے آئے. آسمان سے پھر وہاں پہ جانا، عرش پر جانا، اللہ سے ملاقات کرنا، کتنا بڑا وقفہ ہے یہ، لاکھوں سال کا عرصہ، ہزاروں سال کا عرصہ. اور نبی آ گئے، زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی بہہ رہا ہے. تو شب اسرا یہ سفر نبی کا معجزہ ہے. کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ کسی میں طاقت ہے؟ بتائیے. اللہ نے ایسا نورانی بنایا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی. ہم اس طرح کرتے، کبھی جمائی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے بالوں میں کبھی جو نہیں ہوئی. ہم تم تھوڑا گرم ہو جائے یا سورج کی شدت ہو، دھوپ ہو، تو جسم سے پسینے کی بو آئے، اور صحابہ کہتے کہ نبی کریم گزرے اور ہمیں تلاش کرنا ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، خوشبو خود آیا کرتی تھی کہ نبی ادھر سے گزرے ہیں. تو بتائیے، خیر الورا خیر البشر نبی کی ذات ہے. تو وہ نبی جو جان رحمت ہے، جو جان نعمت ہے، قاسم نعمت ہے، اور ان کی ولادت ہو جس دن، وہ ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہ ہو. قرآن پاک میں ہم نے تذکرہ سن لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن لیا کہ وہ خوشخبری دے رہے. اللہ پاک قرآن مجید میں آمد کا ذکر کر رہا ہے. ابھی تشریف نہیں لائے تو تذکرہ گئے. آپ ذہن میں غور کریں، حضور تشریف نہیں لائے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، یعقوب علیہ السلام کے دور میں نبی اس وقت تشریف نہیں لائے، لیکن آمد کا تذکرہ گئے. اور جب آ چکے تو پھر آمد کا تذکرہ نہ ہو، جب آ چکے تو ولادت کا تذکرہ نہ ہو. وہ دیگر قوم تھی، وہ اور نبی کی قوم تھی، لیکن وہ نبی کا تذکرہ کرتے رہے. اور ہم تم نبی کے غلام ہو کر، آپ کا سب کچھ کھا کر، اور پھر آپ کے گن نہ گائے، آپ کا تذکرہ نہ کرے. کتنے شرم کی بات ہے. اور اس کو اگر الگ پہلو سے الگ نام دے، دیکھیے سبھی سیرت کے پروگرام کرتے، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، تو ولادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے عید کہتے ہیں، وہ مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے.
اسی لیے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو رویا تھا وہ تو اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا شیطان، اس لیے کہ اب تو وہ آ گئے تھے کہ جو غلاموں کو آزادی دیں گے، اب تو وہ آ گئے تھے سب کو برابری کا سلوک دیں گے، اب تو وہ آ گئے تھے کہ اب بچیاں جو ہے وہ دفن نہیں کی جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عید منانا اور اس عید پر کھانا بانٹنا، کھلانا، پیسے تقسیم کرنا، ہم کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو یہ بھی ہم کو اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے۔ خوب کہا کسی نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے نبی کی ولادت کے صدقے عرب میں ہر گھر میں بیٹے دیے، جس کی جیسی شان۔ ہم تم مٹھائی بانٹ سکتے ہیں، ہم تم کھانا کھلا سکتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا حبیب تیری آمد ہے، کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوں گی تو ظلم ہوگا، اب کوئی گھر میں بیٹی نہیں، اللہ نے بیٹے بانٹے ہر گھر میں، تاکہ ہر گھر میں جو ہے وہ بیٹوں کو کیا ہو، اچھے سے پالے پوسے، اور بیٹی ہوتی تو ظلم ہوتا۔ تو نبی کی ولادت پر بیٹے اللہ نے تقسیم کیے، بیٹے اللہ نے نوازے۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، ان کی ولادت پر ہم کچھ تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً عید ولادت منائے، ہم شان اور اہتمام سے منائے، لیکن اللہ کے واسطے فضول خرچی نہ کرے، اللہ کے واسطے بیکار کام نہ کرے، اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کرے کہ جس کام سے تہمت لگتی ہو، الزام لگتا ہو، اسلام کا چہرہ خراب ہوتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تاریخ کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی کی ولادت پہ لوگ جنم دن پر یہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش امن، سلامتی، سکون اور پوری دنیا کی آزادی کے لیے تھی۔ آپ رحمت تھے، تو رحمت کا پیغام جائے۔ نبی کی ولادت پر رحمت کا پیغام، امن کا پیغام، پیس کا پیغام، شانتی کا پیغام، یہ ولادت کے دن ہونا چاہیے۔ اور کوئی اشانتی کر رہا ہے جو ولادت کا پیغام نہیں دے رہا ہے، جو زحمت بنا ہوا ہے وہ ولادت کا پیغام نہیں دے رہا ہے، جس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ ولادت کا پیغام نہیں ہے، وہ امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا پیغام، آپ کی ولادت کا مقصد پوری دنیا میں، آپ دیکھیے ایمبیسیڈر آف پیس، امن شانتی کے دودت پیرشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن شانتی کے پیغمبر ہیں آپ، اور آپ کی ولادت پر ہی امن شانتی کو بھنگ کیا جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا سلیقہ ہے؟ یہ کون سا میتھڈ ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ اس لیے ہم سمجھیں اور امن ہی امن اور سکون اور سلامتی کریں۔ الحمدللہ آپ کے شہر میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ پورا مہینہ جو ہے ماہ رحمت منا رہے ہیں، گرین ویک منا رہے ہیں، امن والا ہفتہ منا رہے ہیں، امن والا مہینہ منا رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ کوئی درخت لگا رہا ہے تو آپ درخت لگانے میں شامل ہو جائیں۔ کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ، خون دینا ایک عطیہ ہے، انسانی بڑی خدمت ہے، وہ کام بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے شہر کی ایک معروف تنظیم، مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم، جو ہر ماہ چاند کا اعلان، آپ کے رمضان کا کیلنڈر، سحر و افطار کا وقت، یہ طے آپ کے شہر کی سیرت کمیٹی کرتی ہے، اس نے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا ہے 5 اکتوبر کو بدھ کے دن، آپ اس میں شرکت کریں۔ کوئی معلوم ہوتا ہو کہ آپ کو خون کا عطیہ دیتا ہے، وہ تو آپ اس کو بتائیں کہ وہاں پہ ڈونیٹ کرے خون۔ الحمدللہ اسی 5 تاریخ کو شام میں جو ہے سیرت النبی کا جلسہ عام ہے، ولی حیدرآباد عز اللہ قادری آ رہے، اس میں شرکت کیجیے۔ 6 اکتوبر جمعرات کو ہماری مسجد کے باہر ہال میں فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ ہے، ماشاءاللہ، باڈی چیک اپ کیجیے، ہجامہ کیجیے، شوگر چیک کیجیے، جن کی نظریں بہت کمزور ہے چشمے بھی لیجیے۔ سیرت کمیٹی پونا کی جانب سے یہ چشمے بھی تقسیم کی جا رہے ہیں، آئی چیک اپ کی جا رہی ہے۔
تو یہ فلاح کے کام ہے. اس دن یتیم بچوں کے درمیان یتیم خانہ، جو پونا میں یتیم خانے ہیں، وہاں پہ مٹھائی تقسیم ہوتی. بچے پوچھتے آج تقسیم کیوں لائے آپ، آج مٹھائی کیوں لائے آپ؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. سٹی ہاسپٹل میں پچھلے سال فروٹ لے کر گیا مریضوں کو دینے کے لیے، تو ایک کرسچن فیملی تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا یہ فروٹ کس لیے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آج نبی کا جو ہے برتھ ڈے ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ولادت کا دن ہے. اس وقت وہاں پہ ڈاکٹر قریش صاحب کے بھائی محفوظ جناب صاحب بھی، محفوظ بھائی بھی تھے وہاں پہ. تو انہوں نے پوچھا اچھا ہاں نبی محمد ان کے پیدائش کا دن ہے آج. اور وہ خوشی سے انہوں نے قبول کیا اور کہا ہم اس کو ضرور کھائیں گے اور اپنے مریض کو بھی کھلائیں گے. ایک دل میں محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیے بینر لگے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کے وقت ختم ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. نبی کریم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ مراٹھی کے اندر ہم نے جو ہے وہ نبی کریم کے کوٹیشن لگائے ہوئے ہیں. لوگ دیکھ کر غیر مسلم لوگ اسٹیٹس رکھ رہے واٹس ایپ کا کہ کیا پیغام ہے، ہم اس سے بے بہرا تھے. اللہ کے واسطے نبی کا پیغام عام کریں. نبی پاک نے ایسے پیغام کو دیا ہے، آپ کے اقوال، آپ کی زندگی، آپ کا افعال، آپ کا کردار. کہا نبی کا پیغام یہ ہے، اور ہمارے محلے کا تو فلاں آدمی ہو تو بہت تکلیف دیتا ہے. تو کہا وہ نبی کا صحیح ماننے والا نہیں. نبی کا پیغام تو یہ ہے. اللہ کے واسطے ہم خود سنت نبوی کے کردار بنے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے. دیکھو کوئی ہمارا دشمن نہ ہوگا، کوئی ہمیں تکلیف نہ دے گا. ہم سنتوں سے دور ہو چکے، ہمارا کردار کی وجہ سے آج زمانہ ہمارا دشمن ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی ہمیں راہ ہموار فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر شریعت مطہرہ نے جو ہمیں طریقے بتائے، اس طریقے پر خوب قرآن پڑھنے، درود کی محفل سجانے، کھانے کھلانے بانٹنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شوقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو جائیے. مجلس کے بعد سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. اوپری حصے میں مردوں کے لیے اہتمام ہے، باہر کے ہال میں خواتین کے لیے اہتمام ہے. آپ سیرت کو عام کرنے میں کم سے کم یہ حصہ تو ادا کر سکتے ہیں کہ جو ہم مجلس میں آ رہے ہیں اپنے دوست احباب، ایسے لوگ جو بالکل جن کو دین سے ناواقفیت اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. خواتین بھی لا سکتی ہے. اگر کسی وجہ سے گھر کی کوئی خواتین نہیں آئی ہوئی ہے، روشن مسجد پونے یہ یوٹیوب چینل بھی ہے، روشن مسجد بھوانی پیٹ یہ فیس بک آئی ڈی ہے، روشن مسجد پونے انسٹاگرام ہے. آپ ان چیزوں پر پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الفاتحہ.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.